ہدایت کا مطلب ہوتا ہے راستہ دکھانا، کسی کی رہنمائی کرنا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کو یہ بیان فرما دیا کہ یہ ذریعہ ہدایت ہے، تو اس کا مطلب ہے قرآن ہمیں راستہ دکھائے گا، اور راستہ وہی دکھائے گا جو ہمیں منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ اور راستہ اور ہدایت اسی وقت حاصل ہوتی ہے، یعنی ہدایت اس وقت حاصل ہوتی ہے، راستہ انسان اسی وقت اختیار کرتا ہے جب اس کو کوئی چیز سمجھ میں آتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بیٹا سگریٹ پی رہا اور باپ آ کے اس کو کسی اور زبان میں سمجھانے کی کوشش کرے کہ سگریٹ چھوڑ دو، تو کیا باپ کو بیٹے کو سمجھ میں آئے گی؟ نہیں۔ مثلا بیٹا اردو بولتا ہے، باپ نے آ کے چائنیز میں کہا چی چی چون چون چون، اور اشارہ بھی نہیں کر رہا کہ چھوڑ دے کچھ، چی چی چون چون۔ تو بیٹے نے سنا کیا کہہ رہا ہے بجن، کچھ پتا نہیں، وہ سگریٹ پیتا رہا۔ بتائیں بیٹے کو ہدایت مل گئی؟ نہیں۔ پھر باپ دوسری مرتبہ آیا اور اس نے اردو میں کہا کہ بیٹا یہ بری چیز ہے، اس کو مت، پھر بھی پی رہا ہے، تو کیا بیٹے کو ہدایت حاصل ہو گئی؟ نہیں۔ پھر باپ نے کہا کہ بیٹا یہ بری چیز ہے، اس کو چھوڑ دو۔ اس نے کہا آپ نے بالکل صحیح کہا، توڑ کے پھینک دو۔ باپ نے اپنی سگریٹ سلگا کے پینا شروع کر دی، بتائیں اس کو ہدایت حاصل ہو گئی؟ نہیں۔ پھر باپ نے منع کیا، اس نے کہا کہ آپ بالکل صحیح کہتے ہیں، سگریٹ توڑ کے پھینک دی، اور اس کے بعد پھر کبھی ہاتھ نہ لگایا۔ بتائیں اب اس کو ہدایت حاصل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ معلوم یہ ہوا اگر قرآن پاک کو پڑھا جائے اور سمجھ میں نہ آئے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر سمجھ میں آ جائے اور ہم اقرار بھی کریں کہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے تقاضے کے مطابق عمل نہ کریں، تب بھی ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور اگر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں لیکن تھوڑا سا کریں، کچھ عرصے بعد چھوڑ دیں، پھر بھی ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہدایت اسی کا نام ہے کہ قرآن پڑھیں، سمجھیں، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں، اور وہ بھی ایسا عمل اختیار کریں کہ پھر ساری زندگی اس پہ انسان عمل پیرا ہوتا چلا جائے، سانس ختم ہو جائے لیکن قرآن کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا منقطع نہ ہو، تو ہم کہیں گے یہ ہدایت یافتہ ہے۔ بس یہ قرآن کی روح ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ قرآن کے نزول کا مقصد خالی اس کو پڑھ کر ثواب حاصل کرنا نہیں ہے، صرف اس کا ادب اور احترام کرنا نہیں ہے، اپنے جھگڑوں کی صورت میں اس پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھانا نہیں ہے، بچی رخصت ہونے لگے تو اس کے سر پر رکھ کر اس کو بابرکت طریقے سے رخصت کرنا نہیں ہے، بلکہ قرآن ہدایت کے لیے نازل ہوا، اور ہدایت اسی صورت میں نازل حاصل ہوگی جب ہم اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں گے، اور اس عمل میں استقامت، دوام اور استمرار ہمیشہ کی ہو، پھر ہدایت ملے گی۔